السلام علیکم۔ آج ہم محشر کے ہولناک منظر کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سورج 10 گنا زیادہ تیز ہوگا اور ہر آدمی کو یوں محسوس ہوگا کہ سورج زمین سے کچھ گز کے فاصلے پر ہے۔ دھوپ کی سختی کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 7 قسم کے آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق دھوپ اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہوگی، کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس حالات میں کئی ہزار سال گزر جائیں گے۔ آخر لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ قدم آگے بڑھائیے اور اللہ کے حضور عرض کیجئے کہ اے اللہ، اس سختی کو برداشت کرنا مشکل ہے، آپ ہم سے حساب لے لیجئے تاکہ ہمیں جہاں جانا ہے، جنت ہو یا دوزخ، وہاں ہم جلدی پہنچ جائے۔ یہ تنگی ہماری برداشت سے باہر ہے۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام اس وقت یہ کہتے ہوئے انکار فرما دیں گے کہ نہیں، میں نے بھول کی وجہ سے ایک دانہ کھا لیا تھا اور اس دانے کی وجہ سے 300 سال تک رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پورے انسانوں کے جتنے آنسو ہے وہ سارے کے سارے 10واں حصہ ہے اور 9 حصے آنسو حضرت آدم علیہ السلام کے ان 300 سالوں میں نکلے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اتنا روئے اور معافی مانگنے کے بعد اور توبہ قبول ہو جانے کے بعد آخر انہوں نے بیت اللہ شریف بنایا اور 30 حج پیدل چل کر کیے۔ مگر قیامت کے دن وہ پھر بھی فرمائیں گے، نہیں، مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا بھی فیصلہ آ چکا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں۔ جب قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا یہ حال ہوگا تو ہم لوگ جب اپنے گناہوں کو لے کر جائیں گے اور بغیر توبہ کے مر جائیں گے تو ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر آپ اس منظر کو دیکھیں جس دن مجرم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو شرم کی وجہ سے ان کے سر جھکے ہوں گے۔ جب قیامت کے دن شرم محسوس ہوں گی تو بہتر ہے کہ ہم اپنی گناہوں سے آج ہی توبہ کر لیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو کہیں گے کہ آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ لہٰذا ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائے گی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ملیں گے تو مخلوق عرض کرے گی، اے آدم ثانی، آپ ہمارے لیے اللہ کی حضور میں سفارش کر دیجئے اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نوح، ایسی دعا نہ کیجئے کہ کہیں آپ کو نبوت کے مرتبے سے اتار نہ دیا جائے، اسی لیے مجھے تو اس فرمان سے ڈر لگتا ہے کہ میں نے دعا ہی کیوں کر بیٹھا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً معافی مانگی، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا۔ اتنا رونے کے باوجود قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے جب ان کو اتنا ڈر لگے گا تو سوچنا چاہیے کہ ہم تو اپنے گناہوں پر روتے بھی نہیں، بلکہ جب گناہ کرتے ہیں تو خوشی خوشی دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ سوچے تو صحیح کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سب انسانوں کو فرمائیں گے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ ساری انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے عرض کرے گی کہ اے اللہ کے خلیل، آپ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیجئے۔ لیکن وہ فرمائیں گے کہ نہیں، آج مجھے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ میری زندگی میں 3 باتیں ایسی تھیں جو مصلحت کی بنا پر تو ہوئی لیکن خلاف واقعات تھی۔ آج مجھے ان 3 باتوں پر شرمندگی ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک بار ان کو ان کی قوم کہیں لے جانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ واقعی ان مشرکوں کے ساتھ جانے میں تو روحانی بیماری ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ انہوں نے یہاں بیماری کا بہانہ تو کیا لیکن حقیقت میں خلاف تھا، اسی لیے فرمائیں گے کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے سے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ایک بار وہ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو لے کر مصر کے قریب سے گزرے۔
وقت کا بادشاہ ایک ظالم انسان تھا اس وقت۔ اس نے پولیس والوں کو کہا کہ تم جہاں بھی کہیں خوبصورت عورت کو دیکھو تو اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اس طرح وہ اس کی بے عزتی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی سارہ رضی اللہ عنہا کو حسن و جمال کا سانچہ بنایا تھا، لہٰذا پولیس والوں نے جب ان کو دیکھا تو انہیں بھی پکڑ کر لے گئے۔ اس کا دستور یہ تھا کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا تو وہ اسے قتل کروا دیتا، اور اگر بھائی یا باپ ہوتا تو پھر وہ ان کو قتل نہیں کرواتا تھا، البتہ برائی کا کام کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو ان سے بھی اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس عورت کے کیا لگتے ہو؟ آپ نے اپنی جان کی حفاظت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہے۔ یہ بات 100% شریعت کے مطابق جائز تھی کہ جان بچانے کے لیے تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھجک محسوس ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا۔ جب کافروں نے آ کے ان سے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم اس سے پوچھو جو تمہیں ان بتوں سے بڑا نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا، اسی لیے بڑے بت سے پوچھنے کو فرمایا۔ کافروں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا تھا کہ وہ پوچھیں گے تو بت انہیں جواب نہیں دے گا، لیکن بات تو حقیقت کے خلاف تھی، لہٰذا اس بات پر بھی اتنا افسوس ہوگا کہ اللہ کا خلیل ہونے کے باوجود انہیں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اس کے بعد اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سب لوگوں سے کہیں گے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، اور اسی طرح لوگ موسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں چلے جائیں گے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ لوگ اللہ کے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ چنانچہ سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے لیے ممبر لگوائیں گے، اور تمام انبیاء کرام اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ممبر پیش کیا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ اگر میں ممبر پر بیٹھ گیا تو کہیں یہ اڑ کر جنت میں نہ چلا جائے اور میری گنہگار امت پیچھے نہ رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، اے میرے محبوب، آپ ممبر پر کیوں نہیں بیٹھے؟ آپ عرض کریں گے، اے اللہ، میری امت کے گنہگاروں کا تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا، میں اس ممبر پر کیسے بیٹھوں؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ پر ایک خاص تجلی فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تجلی فرمانے پر اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرما دیں گے۔ میں وہاں جا کر ایک سجدہ کروں گا، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کروں گا جو نہ پہلے کسی نے کی اور نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ رونے کی حالت میں سجدہ کروں گا۔ اللہ رب العزت میرے سجدے کو قبول فرمائیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے، اے میرے پیارے محبوب، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا، اے اللہ، آپ اپنے بندوں کا حساب لے لیجئے۔ اچھا، تم لوگوں کو حساب کے لیے پیش کرو۔ روایت میں آیا ہے کہ جب اجازت مل جائے گی تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا چاہیں گے کہ آپ جائیے تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔